مسیح کی جلالی پر فضل نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ آج ہم خدا کی زندگی بخش کلام میں سے جو احمق ہیں، احمق لوگ، بیوقوف لوگ، ٹھیک ہے، دو کیٹیگریز ہیں لوگوں کی، ایک شریر، ٹھیک ہے، ایک صادق، احمق اور صادق، ٹھیک ہے۔ آج ہم احمق کی کیٹیگری دیکھیں گے۔ احمق کی ایک اس کے اندر کی جو بات ہے نا، کہ اس کے اندر ایک نشانی لگا لو سمپل اور سادہ الفاظ سے، کہ ہم دیکھیں گے کہ احمق کی ایک نشانی پر غور کریں گے۔ باز کی کتاب 9 باب اس کی 7ویں آیت، جیسے کہ پکچر میں نظر آ رہی ہے، یوں لکھا ہے، تو اپنے جی میں خفا ہونے کی جلدی نہ کر، کیونکہ خفگی احمقوں کے سینوں میں رہتی ہے۔ خدا ان کی زندگی بخش کلام سے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی خاص برکت اور اس کا شکر ہو۔ یہ لکھا ہے کہ تو اپنے جی میں خفا ہونے کی جلدی نہ کر۔ اکثر لوگ، ان میں ہم بھی شامل ہیں، ابھی چھوٹی سی بات ہوتی نہیں ہے کہ وہ غصے میں آ جاتے ہیں، ان کا انداز غصیلا ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس ایک اور کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں جو منہ پر تو اس غصے کو ظاہر نہیں کرتے، بلکہ اپنے دل میں کیا، اس نفرت کو سنبھالی رکھتے ہیں۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے، چھوٹی چھوٹی طنز کے ذریعے آپ کے ساتھ، آپ کے سامنے اپنی ناراضگی کو ظاہر کریں گے۔ جو ہی بات ہوئی، وہ چھوٹا سا ٹون، چھوٹا سا مذاق آپ کو، اور مذاق اڑائیں گے آپ کو، چھوٹا سا آپ کو مذاق میں کیا کریں گے، باتیں کرنا شروع کر دیں گے، آپ کا مذاق اڑائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور ہمیں اپنے دل میں کڑوی جڑوں کو پھوٹنے نہیں دینا۔ ہاں، اگر آپ کا کسی کے ساتھ پرابلم چل رہا ہے، کوئی مسئلہ پیش آیا ہے، تو اس کو فوری طور پر حل کیا جائے، کیونکہ کلام کہتا ہے کہ غصہ تو کر پر گناہ نہ کر۔ مطلب تیری خفگی، تیری ناراضگی اس قدر نہ بڑھ جائے کہ وہ ڈیول اسے استعمال کرے، آپ کے اس ٹائم کو جس میں گیپ آیا کسی بھی ریلیشن میں، اس میں ڈیول آ کے کام کرے، اسے جلد سے جلد نپٹا ڈالا جائے، کیونکہ گناہ دروازے پر دبکا بیٹھا ہے۔ جو ہی آپ نے گناہ کیا، وہ آپ کو پکڑ لے گا۔ وہ مشتاق ہے کہ کب آپ گناہ کریں، کب آپ غصہ کریں، کب آپ خفگی کریں، کب آپ ناراضگی کا اظہار کریں۔ دراصل کبھی کبھی ہمیں لوگوں کی باتیں چبھتی ہیں، ٹھیک ہے، دکھ دیتی ہیں، تکلیف دیتی ہیں، کسی کے تانے، لیکن برائے مہربانی کلام اجازت نہیں دیتا کہ آپ اپنے دل میں اس کے لیے ناراضگی کو رکھیں، اپنے دل میں مطلب کہ خفا ہونے کو ظاہر کریں۔ یہ احمقوں کی نشانی ہے کہ وہ جلد خفا ہو جاتے ہیں، وہ جلد روٹھ جاتے ہیں، اور پھر خفگی اس حد تک بڑھ جاتی ہے، ناراضگی اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ لکھا ہے کہ احمقوں کے سینوں میں رہتی ہے۔ احمق کے سینے میں، ٹھیک ہے، ناراضگی ہوتی ہے، وہ صلح کرنا ہی نہیں چاہتا۔ جو ہی ایک معاملہ پیش آ گیا، وہ کہے گا تو میرا کی لگتا ہے، تیرا میرا مرن جیونی ختم ہو گیا۔ یہ احمقوں کی نشانی ہے میرے دوستوں، ٹھیک ہے۔ غور کریں، یہ غور طلب باتیں ہیں، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے، کلام حق میں لکھا ہے، مبارک ہے وہ جو صلح کراتے ہیں، وہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کہلائیں گے۔ اور اگر ہم میں ناراضگی ہے، ہمیں کسی نے بات کی ہے، اور ہم اس کو اس کے سامنے منہ پر تو کچھ نہیں کہہ رہے، لیکن دل میں اس کے لیے نفرت کو سمیٹے ہوئے ہیں، یا ہم اس کے منہ پر طرح بطرح سے طنز مار رہے ہیں، تو میرے عزیزوں، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ احمقوں کی نشانی ہے کہ وہ ایسا کرتے ہیں۔ لیکن تو اپنے جی میں خفا نہ ہو، اپنے اندر نہ کسی کے لیے ناراضگی رکھ کہ وہ کڑوی جڑیں آپ کے اندر پھوٹیں اور آپ چڑچڑے پن، نفرتوں کا شکار ہو جائیں، اور نفرت دوزخ سے آتی ہے، ابلیس کی طرف سے آتی ہے۔ اپنا آپ خدا کے تابع کریں، تاکہ آپ کے دل میں کسی کے لیے نفرت، گناہ آلودہ باتیں اور فطرتیں موجود نہ ہوں۔ اپنے دل میں کسی کے لیے بھی کوئی بھی رنجش کو نہ رکھیں، کیونکہ آپ جب ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، خفگی آپ کے اندر آتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ احمقوں کی نشانی ہے کہ احمق لوگ جلد ناراض ہوتے ہیں، وہ اپنے سینے میں نفرت کو دبائے رکھتے ہیں،
بلکہ پاک دل ہی خدا کو دیکھیں گے۔ خدا کے کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ سب کو کثرت کی برکت دے، آپ کی زندگیاں، آپ کا دل، آپ کی فطرتیں اور خیالات بدلے، اور میرا دل، میری فطرت، میرے خیالات بدلے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔